قبائلی تنازع قرار دے رہے ہیں یا دہشت گردی؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور یہاں جمعیت علماء اسلام کا ایک وفد لے کر میں تعزیت کے لیے پہنچا ہوں۔ جو حال احوال مجھے مرحومین کے ورثاء سے ملا ہے وہ اس واقعے کو قبائلی تصادم قرار نہیں دے رہے بلکہ دہشت گردی قرار دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ ان کا کبھی کسی قسم کا کوئی قبائلی تصادم نہیں رہا۔ لیکن میرا نقطہ نظر بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے کچھ اور ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آخر ایک منظم سازش کے تحت وہ کون سی قوتیں ہیں جو سندھ کو قبائلی، لسانی، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر لڑانا چاہتی ہیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے بنیاد پر سندھ کو تقسیم کر کے لڑو اور لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر کون گامزن ہے؟ کون چاہتا ہے کہ یہاں کا امن امان خراب ہو؟ کون ہیں وہ قوتیں جو یہ لڑائیاں کرا کر بے گناہ لوگوں کے جنازے اٹھا کر اپنے بنگلے آباد کر رہے ہیں، اپنے سیاسی فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ میں براہ راست مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کے اس اندوہناک سانحے کی ایف آئی آر اس علاقے کے ایم پی اے کے خلاف کاٹی جائے، اس علاقے کے ایم این اے کے خلاف کاٹی جائے۔ یہ سردار نواب خان، یہ یہاں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ پشت پناہی کرتے ہیں ان معاملات کی تاکہ یہاں کا امن امان خراب ہو اور وہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر سکیں اور یہاں پر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں۔ میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور ضلع سکھر، ضلع شکارپور، ضلع کندکوٹ کشمور، ضلع گھوٹکی یا دونوں ڈویژنز لاڑکانہ اور سکھر کے پولیس کا مشترکہ ایک بھاری بھرکم یہاں آپریشن کرنا چاہیے اور پولیس کے ساتھ رینجرز اور آرمی کو بھی یہاں پر بھیجا جانا چاہیے۔ اگر وانا اور وزیرستان میں امن امان کے قیام کے لیے، اگر کراچی میں امن امان کے قیام کے لیے، اگر ملک کے دوسرے علاقوں میں امن امان کے قیام کے لیے رینجرز اور آرمی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تو سندھ کے ان کچے کے علاقوں میں امن امان کے قیام کے لیے فوج اور رینجرز اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ بہرحال اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور ورثاء کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، قبائلی تصادم کا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا سر، جوائنٹ آپریشن کا آپ نے ذکر کیا ہے رینجرس اور پولیس کی، جیسے کہ وفاق سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی بات ہے اور جب وہ کہیں گے کہ ہم آپریشن کریں گے، کیا سندھ گورنمنٹ اس میں سینسیئرٹی نہیں ہے کہ کچے میں کوئی آپریشن؟ سندھ گورنمنٹ میرا تو خیال ہے کہ خود انوالوڈ ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو پتہ نہیں کہ یہاں روزانہ اغوا برائے تاوان کی کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں؟ کتنے لوگ یہاں مغوی ہیں کندکوٹ کشمور اور گھوٹکی اور شکارپور میں؟ ایک کوہلی غیر مسلم اغوا ہوا اور چند گھنٹوں میں وہ بازیاب ہوا، اور جو سینکڑوں لوگ یہاں 3 اور 4 اور 8 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے سندھ حکومت کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ اگر وہ اتنے بے بس ہیں ان چند لوگوں کے سامنے تو اقتدار چھوڑ دیں، پھر اقتدار پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو پھر اقتدار، اگر وہ لوگوں کو امن نہیں دے سکتے، لوگوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حکومت حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر ان کو اقتدار چھوڑنا چاہیے۔ پھر یہاں کا جو ایم این اے ہے، یہاں کا جو ایم پی اے، خاص طور پر یہاں کا ایم پی اے اس علاقے کا، کیا وہ ان کی سرپرستی نہیں کرتا؟ آپ علاقے کے لوگوں سے پوچھیں، ایک بچے سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ یہاں کا ایم پی اے ان واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی پشت پناہی وہ کرتا ہے، ان کی سرپرستی وہ کرتا ہے، ان کی مدد وہ کرتا ہے۔ ایسے ایم پی ایز پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں؟ کیا وہ حکومت کے حصے دار نہیں ہیں؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کا ایم پی اے نہیں ہے؟ صرف اس لیے وہ اندھے، بہرے اور گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ایم پی اے ناراض ہو جائے گا؟ ایسے ایم پی اے قربان کرنے چاہیے لیکن سندھ کے مفادات کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 17 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن پیپلز پارٹی نے لوگوں کو سوائے مرنے کے، سوائے بھوک بدحالی کے اور کچھ نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اس معاملے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ سے آپ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہے، کیا وفاق کو آپ اپیل کریں گے، مطالبہ کریں گے؟ میں جوائنٹ انٹراگریشن کی بات کر چکا ہوں، جوائنٹ کارروائی کی بات کر چکا ہوں، جوڈیشل انکوائری کرنا چاہیے، اس میں تمام سیکیورٹی فورسز کے ادارے، اس میں عدالت انوالو ہو اور مشترکہ آپریشن جس میں آرمی بھی ہو،
رینجرز بھی ہو اور پولیس بھی ہو. تو اس سے مراد اب آپ سندھ حکومت لیتے ہیں تو وہ لیں، مرکز لیتے ہیں تو وہ لیں، لیکن میں مشترکہ یعنی براہ راست آپریشن مطالبہ نہیں کریں میں گے. مشترکہ آپریشن کا مطالبہ کر رہا ہوں. یہ اب اس واقعے میں ملوث جوابدار گرفتار نہیں ہوتے تو جماعت کا کیا کردار ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام کا ہمیشہ منشور رہا ہے کہ ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں ان کے لواحقین سے نہ صرف اظہار ہمدردی کر رہا ہوں، ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا وہ اس معاملے میں جو بھی قانونی، اخلاقی اور جو بھی جائز اقدام اٹھائیں گے، جمعیت علماء اسلام کو اپنے ساتھ وہ انشاءاللہ اس معاملے میں پائیں گے.